نہیں نہیں اسد، یہ لنگر نہ کھانا، یہ حرام ہے۔ عمر میں تمہیں لنگر ڈال کے دے رہا ہوں، یہ سامنے والے گھر میں جا کے دے کے آ۔ دانی بھائی یہ کس لیے لنگر بانٹ رہے ہیں؟ اللہ کے بندے، 11ویں شریف ہے، اس کا لنگر ہے، اور کس کا ہے؟ السلام علیکم بھائی جان، کے 11ویں شریف کا لنگر۔ وعلیکم السلام جی بھائی، بہت مہربانی۔ السلام علیکم اسد بھائی، اچھا ہو آپ ادھر ہی مل گئے، 11ویں شریف کا لنگر آپ کے لیے لا رہا تھا۔ جی دانش بھائی بہت شکریہ۔ نہیں نہیں اسد، یہ لنگر نہ کھانا، یہ حرام ہے۔ معاذ بھائی ایسے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ حرام کیسے ہو گیا؟ اسد بھائی یہ غیر اللہ کے نام کی نیاز بانٹتے ہیں، اس لیے یہ حرام ہے۔ بھائی جان بغیر تحقیق کے آپ حلال چیز کو حرام بول رہے ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو بھائی۔ اچھا تو یہ بتاؤ، یہ تم غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں دیتے؟ آپ کے نزدیک غیر اللہ کی نیاز کیا ہوتی ہے بھائی؟ او میرے بھائی، یہ لنگر تم لوگ پیر عبد القادر جیلانی کے نام کا بانٹتے ہو، تو یہ غیر اللہ کے نام کا نہیں ہے پھر؟ دانش بھائی بات تو اس کی وجہ سے ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، میں آپ لوگوں کی ابھی غلط فہمی دور کر دیتا ہوں۔ بھائی جان آپ مجھے یہ بتائیں، 11ویں شریف کا مطلب پتہ بھی ہے کہ یہ کیا ہے؟ زیادہ سیانے نہ بنو میرے سامنے، مجھے بس یہ 11ویں شریف کتابوں میں سے دکھاؤ، کس صحابی نے منائی ہے 11ویں؟ واہ بھائی واہ، داد دینی پڑے گی آپ کے علمی مقام کی بھی۔ اور میرے بھائی مجھے یہ تو بتاؤ، پیر عبد القادر جیلانی صحابہ کے دور کے تھے یا بعد میں تشریف لائے؟ جی معاذ صاحب وہ تو بعد میں تشریف لائے ہیں، آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا اس بات کو چھوڑو، مجھے بس اس کا مقصد بتاؤ کہ تم یہ 11ویں کا لنگر کیوں بانٹتے ہو؟ وہی تو بتانے لگا تھا بھائی آپ کو، لیکن آپ نے مجھے بیچ میں ٹوک دیا۔ بھائی جان 11ویں شریف کا مطلب سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا۔ آپ کی فیملی میں یا ہماری فیملی میں جب بھی کوئی بندہ انتقال کر جاتا ہے، الحمدللہ ہم لوگ پڑھائی کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو ہم نے نیک اعمال کیے ہیں اس کا ثواب ہمارے فوت شدگان کو پہنچے۔ تو پیر عبد القادر جیلانی جو کہ پیرانے پیر ہیں، اللہ کے کامل ولی ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم یہ لوگ کھانا بناتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ثواب ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنوں کو کریں تو حرام نہیں بلکہ حلال، بلکہ عین سعادت سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں۔ جب اللہ کے ولی کے لیے کریں تو حرام کیسے ہو گیا؟ اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، اس بار جب آپ نے قربانی کے جانور لیے تھے، میں نے آپ سے کہا تھا بھائی جان یہ بکرا کس کے نام کا کریں گے؟ آپ نے کہا یہ میری والدہ کے نام کا اور دوسرا میرے والد کے نام کا۔ تو یہ حرام تو نہ ہوگا، کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جو جانور میں نے ذبح کیے اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے۔ مسئلہ تب پیدا ہوگا کہ جب آپ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینے کے بجائے پیر عبد القادر جیلانی کا نام لیں، تب حرام ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ ہم اس ایپ سے پاک ہیں۔ دوسرے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی صحابی کا قول دکھائیں، صحابی کا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھاؤں گا اسی سلسلے میں۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکری ذبح کی اور اپنی بیوی عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ یہ جو بکری میں نے ذبح کی ہے یہ میں نے ختیجۃ الکبریٰ کی طرف سے کی ہے۔ معذرت پیارے بھائی، میں سنی سنائی باتوں پہ عمل کر کے گمراہی کا شکار ہو گیا تھا، لیکن آپ کی باتوں نے میرے سارے شک دور کر دیے ہیں۔ اب انشاءاللہ میں بھی 11ویں شریف کا اہتمام کیا کروں گا۔ ارے ماشاءاللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس میسیج کو ہرگز نیگیٹو مت لیجیے گا۔ اس میسیج کا مقصد فقط محبت کو عام کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم نفرتوں کو بھلا کر اللہ والوں سے اپنا رشتہ مضبوط کریں تاکہ اللہ کی ہم پر رحمت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں سے بہت محبت فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے جہاں فیملی والوں کو اصال ثواب کرتے ہیں وہاں پر اللہ کے ولیوں کو بھی اصال ثواب کریں تاکہ ہم رب کی رحمت کے طلبگار بن سکیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ میسیج پسند آیا اسے ضرور شیئر کیجیے اور ہمیں فالو بھی کیجیے۔ شکریہ۔